جہنم کر دوں گا۔ حسین نے کہا ارے بیٹے میرے بیٹا، ارے پانی تو موجود نہیں ہے، لیکن اے میرے لال علی اکبر، ارے میرے منہ میں زبان ڈال دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، علی اکبر نے فوراً زبان کو کھینچ لیا اور کہا اے میرے بابا، ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں، اے میرے بابا۔ ارے علی اکبر پھر گئے۔ جانے کے بعد علی اکبر نے جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے علی اکبر گھوڑے کی زین سے دشت کربلا میں آئے، آواز دی اے میرے بابا، ارے میری مدد کو آئیے۔ حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے۔ ارے کیا دیکھا کہ جوان بیٹا خون میں رنگین ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں اے میرے بابا، سینے میں برچھی ہے، بڑی چبھ رہی ہے، سینے کی ہنی ہے، نیزے کی ہنی ہے نا، بہت چبھ رہی ہے میرے بابا، اس کو نکالیے۔ ایک بار حسین نے اپنا دایاں گھٹنا زمین کربلا پہ ٹیکا، نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کر کے حسین نے 2 انگلیاں دائیں ہاتھ کی علی اکبر کے سینے میں ڈالی اور نجف کا رخ کر کے کہا اے میرے بابا، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کے سینے سے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ حسین نے برچھی نکالی۔ ارے خالی برچھی نکل آتی تو صبر تھا، ارے برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، علی اکبر کا کلیجہ بھی آ گیا۔ ارے علی اکبر بھی سدھار گئے۔ حسین رو رہے ہیں۔ اب جناب قاسم آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا اے چچا جان، ارے قاسم کو اجازت دے دیجئے، ارے قاسم کو اب رنگ کی اجازت دیجئے۔ دیکھیں حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک بار قاسم نے وہ تعویذ کھولا، روئیں گے عزیزو روئیں گے، قاسم نے وہ تعویذ کھولا جو جناب امام حسن نے بازو بھی بانا تھا۔ اس تعویذ کو کھول کر حسن کے یتیم نے پڑھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں کربلا میں تو موجود نہ ہوں گا، لیکن میری جانب سے میں یہ ہدیہ قاسم کی صورت میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں۔ اے میرے بھائی حسین، یہ سوچ لینا کہ حسن مدینے سے اٹھ کر کربلا آ گیا ہے۔ ایک بار ارے قاسم کو اجازت ملی، قاسم میدان میں گئے، جنگ کرتے کرتے ارے دشت کربلا میں آئے۔ ارے قاسم جب گھوڑے سے نیچے آئے، ارے فوجیں اشکیا آگے بڑھی، قاسم کا جنازہ پامال کیا گیا۔ ارے قاسم کا ہاتھ، کوئی ہاتھ ادھر ہے، دایاں ہاتھ ادھر ہے، بایاں ہاتھ ادھر ہے، قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا۔ ارے حسین آگے بڑھے، حسین نے آگے بڑھ کر اپنا عبا کا دامن پھیلایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے عبا میں اکٹھے کر کے حسین خیمے کی جانب آئے، آواز دی اے ام فروا، اے ام فروا آجا، اپنے چاند کا دیدار کر لے۔ قاسم بھی رخصت ہو گئے۔ ہاں عزیزو، اب وہ بھائی آیا، اب وہ بھائی آیا جو 32 سالہ ہے۔ ایک بار عباس آگے بڑھے، کہا بھیا اجازت، کہا نہیں عباس اجازت نہیں ہے، عباس اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی آگے بڑھی، عباس کا دامن پکڑا اور کہا عباس اے چچا، پیاس مارے دیتی ہے، اللہ تاش پیاس مارے
دیتی ہے چچا، ارے ہمارے لیے پانی کا انتظام نہیں کرے ہوئے؟ عباس خوش ہو گئے، فوراً حسین کی خدمت میں آئے، بھیا حسین لڑنے کی اجازت نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، عباس جنگ نہیں کرے گا، لیکن اے بھیا نہر فرات پہ تو جا سکتا ہے نا؟ ارے پانی تو لا سکتا ہے؟ ارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اے امو ارے پانی لے آئیے، اے چچا جان ارے پانی لے آئیے۔ حسین نے کہا ہاں عباس جاؤ پانی لے کے آؤ۔ عباس نے مشکیزہ اٹھایا، یہ کون ہے عباس؟ یہ سکائے سکینہ ہے، یہ سکائے سکینہ ہے، یہ عباس بچوں کی آس ہے۔ عباس نے مشکیزہ اٹھایا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ حسین نے دیا۔ اب حسین نے جب اجازت دے دی نا تو عباس جو ہے نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں۔ نہر فرات پہ پہنچے عباس، پہنچنے کے بعد عباس جھکے، مشک کو پانی سے بھرا، اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، اب خیام حسینی کی جانب آ رہے ہیں۔ میں نے روایت تمام کر دی عزیزو، مصائب تمام کر دیے۔ جب عباس خیام حسینی کی جانب آئے نا تو بڑی تیزی کے ساتھ کوشش عباس کی ہے کہ کسی صورت سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے ایک لائن نے وار کیا، عباس کا دایا بازو قلم ہوا، عباس کا دایا بازو قلم ہوا، پھر وار ہوا، عباس کا بایاں بازو میں قلم ہوا۔ ہاں عزیزو ایک وار ایسا ہوا کہ مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں بے بس ہو گیا۔ ارے عباس کی حسرت خاک میں مل گئی، تمام پانی دشت کربلا میں بہ گیا۔ عباس نے آواز دی، جب عباس ارے گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے، آواز دی اے میرے آقا ارے عباس کی مدد کیجئے۔ ارے حسین دشت کربلا میں پہنچے، حسین دشت کربلا میں پہنچے، کیا دیکھا؟ 32 سالہ بھائی خون میں غلطہ ہے، آنکھوں میں خون جمع ہے۔ عباس نے کہا اے میرے آقا اس غلام کی ایک خواہش ہے، غلام کی خواہش یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ غلام آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے آقا آنکھوں میں خون جمع ہے نا، آنکھوں میں خون جمع ہے، کس صورت میں میں آپ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ کس صورت میں یہ غلام اپنے آقا کی زیارت کر سکتا ہے؟ اے میرے آقا آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے۔ لیجئے عزیزو، ارے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا گیا۔ عباس نے آخری وقت میں اپنے آقا کا دیدار کیا۔ ارے عباس کہتے ہیں اے آقا ارے میری ایک آخری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ ارے عباس سکینہ سے بہت شرمندہ ہے، ارے عباس سکینہ سے بہت شرمندہ ہے۔ دیجئے عزیزو، حسین نے بھی خواہش کی اے میرے بھائی عباس زندگی بھر تم نے آ کر ہی کہا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا۔ اے میرے بھائی عباس ارے ایک بار بھائی کہہ دو۔ ادھر عباس کی زبان پہ بھائی جاری ہوا، ارے عباس کی روح ارے اللہ کی جانب پرواز کر گئی۔ حسین عباس کا جنازہ لے کے آگے بڑھے۔ اس کے بعد جب عباس کی شہادت ہو گئی، عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سن لیا آپ نے آسانی سے؟ اللہ نہ کرے کسی کا جوان بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ ایک بھائی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا جوان بھائی کا لاشا دیکھنا۔ عباس کا لاشا دیکھا حسین، کمر حسین کی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ مولا اجازت دے دیجئے۔ جناب علی اصغر اس کے بعد جب سب شہید ہو گئے نا تو حسین میدان کربلا میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حسین چاروں طرف دیکھتے ہیں، کبھی نہر فرات کی جانب، کبھی مقتل کی جانب۔ مسلم لکھتا ہے کہ حسین سے پوچھا گیا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ نہر فرات کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ مقتل کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حسین نے بتایا کیا کہا؟ حسین نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں عباس ارے نہر فرات سے اٹھو، اے اونو محمد اپنے مقتل سے اٹھو، اے
ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے۔ ارے یہ آواز ارے خیمے میں پہنچی، علی اصغر کی زیارت آ گئی، علی اصغر کی زیارت۔ ارے یہ تصور کیجئے گا کہ میرے علی اصغر کا جنازہ ہے، ارے جس کی گردن پر تیر لگا، ارے جس پر رونے والی دکھیاری ماں رباب کہہ رہی تھی اے میرے علی اصغر، ارے تیری 9 سال کے بچے بھی کیا ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین خیمے میں آئے، آنے کے بعد اجازت لی، تمام بیویوں سے رخصت ہوئے حسین، اور رخصت ہو کے اب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں حسین۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں جب حسین خیمے سے باہر آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنازہ خیمے سے باہر نکل رہا ہو۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد حسین گھوڑے کے پاس پہنچے۔ گھوڑے کے پاس پہنچنے کے بعد حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، زینب سمجھ گئی، زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا بھیا یہی دیکھ رہے ہو نا کہ عباس کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے اور محمد کہاں گئے؟ اے بھیا آج یہ زینب عباس بنے گی، اے بھیا آج یہ زینب علی اکبر بنے گی۔ زینب نے حسین کو سوار کیا، حسین گھوڑے کی سینگ پر بیٹھے۔ اب حسین گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن حسین آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ایک بار اس بے زبان نے حالت بے زبانی میں حسین کی جانب دیکھا، اپنے سونگوں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے سونگوں کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ 4 سال کی یتیم سکینہ، ارے 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سونگوں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، ارے جو بھی صبح سے مقتل گیا ہے ارے واپس نہیں پلٹا۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا، حسین میدان کارزار کی طرف گئے۔ آخری روایت ہے جتنا چاہے رو لیجئے گا، جتنا چاہے آنسو بہا لیجئے گا، آخری روایت ہے حسین میدان کارزار میں پہنچے۔ میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد حسین جنگ کر رہے ہیں، ارے قلب لشکر کبھی میسرا پہ گر رہا ہے، میسرا کبھی میمنہ پہ گر رہا ہے۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین جنگ کرتے جاتے ہیں۔ کوفہ کی فوجیں شام کی دیواروں سے جا کے ٹکرانے لگی، ہر طرف سے الحفیظ الامہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ایک بار آوازیں غیبی آئی، آوازیں غیبی آئی، اے حسین اپنے رب کی جانب پلٹا۔ حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں، کسی نے نیزے مارے۔ ارے حسین آپ پشت ذوالجلال سے ارے زمین کربلا کی جانب آ رہے ہیں۔ ایک بار حسین نے کیا دیکھا، ارے حسین کی دکھیاری ماں بال پھیلائے ہوئے زمین کربلا کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے آجا میرے حسین آجا، ارے میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ حسین زمین کربلا پہ آئے، جب حسین زمین کربلا پہ پہنچے نا، حسین زمین کربلا پہ پہنچے نا، حسین زمین کربلا میں ہے۔ سلجنا جس پہ آپ سوار تھے، سلجنا حسین کا چاروں طرف طواف کر رہا ہے، چاروں طرف طواف کر رہا ہے اور روتا ہے، آسمان کی جانب سر بلند کرتا ہے، رونے لگتا ہے۔ نہ جانے حالت بے زبانی میں وہ حیوان کیا کہہ رہا تھا، لیکن امام محمد باقر سے پوچھا گیا مولا ذرا یہ بتائیے کہ جب حسین دشت کربلا میں آ گئے اور سلجنا نے طواف کیا، کبھی وہ آسمان کی جانب دیکھتا تھا، کبھی وہ حسین کی جانب دیکھتا تھا، نہ جانے سلجنا کیا کہتا تھا؟ پتا ہے امام محمد باقر کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میرا دادا حسین گھوڑے کی سین سے دشت کربلا میں آیا نا، جب سلجنا نے یہ منظر دیکھا اس کے بعد طواف کیا تو پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگار ارے گواہ رہنا، یہ محمد کا نواسا، یہ محمد کا نواسا ہے جو خون میں غلطہ ہو گیا ہے،
ایک بار حسین کی جانب دیکھ کے وہ ذوالجلال کہتا ہے میرے مولا کسی طرح سے میرے کچھ پہ سوار ہو جائیے، ارے میں تمہیں اتنی دور لے جاؤں گا، ارے فوج عرش کی آپ کا خوش نہ بگاڑ پائے گی، اے میرے مولا کچھ پہ سوار ہو جائیے۔ لیکن حسین دشت کربلا میں ہے، ارے تمام آسمان سے صدائیں بلند ہوئی، ارے حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ سید سجاد ایک بار اٹھے، ارے خیمے کا پردہ ہٹا